میں آپ کو پہلے سے یہ بتا دوں کہ کوئٹہ شہر کے اندر آلریڈی پہلے سے ہی بی ایل ایف اور بی ایل اے اور ریولیوشنری گارڈ جو ہے بلوچ، انہوں نے اپنی پوزیشنیں سنبھال رکھی ہیں۔ عوام کا ایک بڑا حصہ جو ہے وہ بھی مسلح ہے اور صرف ایک سگنل کا انتظار کیا جا رہا ہے۔ جیسے ہی یہ سگنل براس یا جو عسکری تنظیمیں ہیں بلوچستان میں آزادی کے لیے لڑ رہی ہیں، ان کی طرف سے جیسے ہی گرین سگنل آیا تو چومکھی محاذ کھول دیا جائے گا پاکستانی فوج کے خلاف۔ کوئٹہ میں باہر سے بھی کوئٹہ کے فوجی ٹھکانوں پہ حملے ہوں گے اور اندر سے بھی جو ہے بلوچ سرمچار جو ہے وہ پاکستانی فوج کو سیبوٹاج کرنے کا کام کریں گے، اور اس دوران نوجوان جو ہے وہ سڑکوں کے اوپر بیریکیڈز لگائیں گے۔ ہیلو، آپ دیکھ رہے ہیں بلوچستان نیوز ایکسکلوسیو اور میں ہوں ڈاکٹر امجد ایوب مرزا۔ ناظرین، پاکستان کی فوج کا بینڈ بجا دیا بی ایل اے اور بی ایل ایف نے۔ اتنے حملے کر رہے ہیں اور اتنی مختلف جگہوں پہ حملے کر رہے ہیں کہ پاکستانی فوج کو کچھ سدھائی نہیں دے رہا، کچھ سمجھ نہیں آ رہا کہ وہ کس طرح سے اپنے آپ کو سنبھالیں۔ بی ایل اے اور بی ایل ایف کے خلاف لڑنا تو دور کی بات ہے، اپنے آپ کو سنبھالنے سے وہ رہ گئے۔ اس کی تفصیل میں آپ کو دیتا ہوں، لیکن اس سے پہلے کچھ خبریں میرے پاس ہیں جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ ان میں ایک خبر تو میرے پاس یہ ہے کہ آواران میں کرفیو نافذ کر دیا گیا ہے۔ فوج کی جانب سے گزشتہ روز سخت ناکہ بندی اور چیکنگ شروع کی گئی، جس کا سلسلہ ابھی تک جاری ہے۔ فوجی ہیلی کاپٹر علاقے میں مسلسل پرواز کر رہے ہیں۔ کل رات زمران کے پہاڑی علاقے میں زوردار دھماکے کی آواز سنی گئی، جس کے بعد علاقے میں طویل عرصے تک شدید فائرنگ کا سلسلہ جاری رہا۔ کیچ میں ناظرین، سادہ کپڑوں میں اہلکاروں نے تقریباً 7:30 بجے ملکہ آباد سے مسلم ولد طارق کو گھر سے زبردستی اٹھا کر لاپتہ کر دیا۔ لاپتہ کا سلسلہ ابھی جاری ہے، لوگوں کو جبری طور پر اغوا کیا جا رہا ہے اور لاپتہ کیا جا رہا ہے۔ یہ سلسلہ تاحال جاری ہے۔ اس کے علاوہ میرے پاس ایک خبر ہے کہ جبری لاپتہ محمود علی لانگو کی والدہ نے اپنے بیٹے کی بازیابی کے لیے انسانی حقوق کی تنظیموں سے آواز اٹھانے کی اپیل کی ہے۔ یہ ان کی ویڈیو ہے۔ میں محمود علی بلوچ کی والدہ ہوں۔ محمود علی بلوچ کو 18 جون 2024 کو افغانستان کے شہر نمروز سے پاکستان کی ایجنسیز اور سی ٹی ڈی کے اہلکاروں نے لاپتہ کیا۔ محمود علی کی گمشدگی کو 1 سال مکمل ہو چکا ہے، لیکن تاحال ہمیں پتہ نہیں کہ محمود علی کہاں ہے اور کس حال میں ہے۔ محمود علی کی گمشدگی کے بارے میں ہم نے بلوچستان ہائی کورٹ میں پٹیشن دائر کی۔ اس کے باوجود مسنگ پرسن کے کمیشن میں اپنا کیس رجسٹرڈ کروایا اور مختلف جگہ احتجاج، مسنگ پرسن کے احتجاجوں میں شامل ہو کر احتجاج ریکارڈ کروایا اور منگوچر میں 4 گھنٹے آر سی ڈی روڈ بلاک کیا اور انتظامیہ نے جھوٹی تسلیہ دے کر ہمارے احتجاج کو ختم کروایا، مگر کوئی سنوائی نہیں ہوئی۔ اس لیے ہم ابھی عالمی اداروں انسانی حقوق کی تنظیموں سے پرزور اپیل کرتے ہیں کہ میرا اکلوتا بیٹا محمود علی کے بازیابی میں اپنا کردار ادا کرے۔ انسانی بنا کی تکلیف، انسانی ہمدردی پر محمود علی کی بازیابی میں اپنا کردار ادا کرے۔ ہم سب خاندان ایک اذیت میں مبتلا ہے، اس اذیت اور مشکل گھڑی میں ہمارا مدد کرے۔ شکریہ۔ ناظرین، اب میں آپ کو دکھاتا ہوں وائس فار بلوچ مسنگ پرسنز کی ایگزیکٹو کمیٹی کے ممبر نیاز محمد نیچاری کی ویڈیو، جس میں وہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ جبری طور پر لاپتہ افراد جو ہے ان کو بازیاب کیا جائے۔ نیاز نیچاری، وائس فار بلوچ مسنگ پرسن کے ایگزیکٹو کمیٹی کے رکن بھوک ہڑتالی کیمپ سے مخاطب ہیں۔
کہ تمام لاپتہ افراد کو بازیاب کیا جائے. میرا حکومت سے یہی مطالبہ ہے. جو لوگ جن ایکٹیویٹیز میں ملوث ہیں انہیں عدالتوں میں پیش کیا جائے. جن لوگوں پہ الزام ثابت ہونے پر انہیں ملکی آئین اور قانون کی مطابق سزا دیا جائے. لوگوں کو اس طرح مسنگ کرنا یہ غیر آئینی کام ہے, غیر قانونی کام ہے, جو انسانیت اور انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہے. شکریہ. اس کے علاوہ دل بدن جو ہے فیصل کالونی, وہاں پہ زوردار دھماکے کی آواز سنی گئی ہے. ایک شخص ہلاک ہونے کی اطلاع ہے, 3 زخمی ہیں. یہ حملہ 6 بجے فیصل کالونی ایسٹرن بائی پاس کے پاس کیا گیا. اس کے ساتھ ساتھ ایک خبر میرے پاس جو ہے وہ کراچی سے ہے. کراچی میں لیاری میں بلوچ یکجہتی کمیٹی کے جلوس پر پولیس کا شدید لاٹھی چارج ہوا ہے. سینکڑوں زخمی ہوئے ہیں. آمنہ بلوچ جو کہ بلوچ یکجہتی کمیٹی کی لیڈر ہیں, انہیں 4 افراد سمیت انتہائی بدتمیزی کے ساتھ گرفتار کیا گیا ہے, اور مظاہرین نے الزام لگایا کہ پولیس نے انہیں لوٹا بھی ہے. تو یہ ایک خبر ہے. اب میں آپ کو لے کے چلتا ہوں اس خبر کی طرف جس کے لیے آپ بےتاب ہوں گے اور جس کو میں نے آپ کو دکھایا ہے تھم نیل پہ بھی. اب تک بلوچ سرمچاروں کے حملوں میں 12 سے زیادہ پاکستانی فوجی ہلاک اور کئی زخمی ہو چکے ہیں. آہستہ آہستہ ہلاکتوں کی خبریں آ رہی ہیں. 1 جولائی کو بلوچ لبریشن فرنٹ نے شام 5 بجے کلوا میں پاکستانی فوجی کو سنائپر حملے میں گولی مار کر ہلاک کر دیا. اس کے بعد بلوچ لبریشن فرنٹ یونٹ نے بھاری ہتھیاروں کے ساتھ چیک پوسٹ پر حملہ کیا اور بھاری جانی اور مالی نقصان پہنچایا. یہ جو جانی نقصان ہے یہ ان 12 میں شامل نہیں ہے جن کا تھم نیل ہے. یہ ابھی اطلاع میں آنی ہے کہ اس حملے میں کتنے پاکستانی فوجی جو ہے وہ ہلاک ہوئے ہیں. 3 جولائی کو گورکوپ میں 5:30 بجے BLF نے فوجی کیمپ پر حملہ کیا اور مارٹر گولوں سے کئی راکٹ فائر کیے. یہاں پر 3 فوجی ہلاک اور کئی زخمی ہوئے ہیں. ناظرین, اسی طرح BLA نے جو ہے وہ کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ جو ہے اس کو بلوچ قومی دشمن ادارہ قرار دے دیا ہے, اور انہوں نے آپریشن کیا ہے مستونگ میں BLA نے, اور دوسرا حملہ انہوں نے کیا ہے آماج کے پہاڑی علاقے میں, اور دونوں کارروائیاں BLA نے کی ہیں. مستونگ شہر میں تحصیل آفس, 3 مختلف بینک اور دیگر ریاستی اداروں کی عمارتوں پر قبضہ کیا گیا اور اہم ریکارڈ قبضے میں کر لیا گیا. عمارتوں کو آگ لگا دی گئی. اسی طرح سے فوجی اور لیویز کو غیر مسلح کر کے ان کا تمام اسلحہ ضبط کر لیا گیا. اس دوران سرمچاروں نے شہر میں گشت کیا اور پاکستانی خفیہ نیٹ ورک کو برباد کیا. 2 گھنٹے تک ان کا مکمل کنٹرول تھا مستونگ شہر پہ. اس موقع پر کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ جو ہے انہوں نے بختر بند گاڑیوں کے ذریعے مستونگ کا قبضہ واپس لینے کی کوشش کی, لیکن سرمچاروں نے بھاری ہتھیاروں, راکٹ لانچرز اور خود کار رائفلوں سے جوابی حملہ کر کے پاکستانی فوج کو پسپا ہونے پر مجبور کر دیا, اور 2 گھنٹوں تک شہر کا عملاً کنٹرول اپنے ہاتھوں میں سنبھالے رکھا, اور اپنی جو کاروائیاں انہوں نے کرنی تھی وہ کرنے کے بعد وہ وہاں سے اپنے علاقوں کو چلے گئے. آماج کے پہاڑی علاقے میں BLA کے ایک اور دستے نے ریاستی فوج کو ریموٹ کنٹرول بم سے نشانہ بنایا, جس میں کم از کم 7 پاکستانی فوجی ہلاک ہوئے. 7. یہ BLA کی کارروائی ہے آماج کے پہاڑی علاقے میں. اس جھڑپ میں BLA کے 2 سرمچار سنگت طاہر عرف سربلند اور سنگت نعیم ستاکزئی عرف شاہد یہ بھی شہید ہو گئے. یہ خبریں ہیں ناظرین جو آ رہی ہیں مسلسل, اور نظر یہ آ رہا ہے کہ اب آہستہ آہستہ بلوچ جو سرمچار ہیں وہ کوشش کر رہے ہیں کہ آہستہ آہستہ جو ہے یہ جو کوئٹہ کے نزدیک شہر ہیں ان کو قبضے میں کر کے ان میں اپنی کارروائیاں کر کے آہستہ آہستہ کوئٹہ شہر کی طرف بڑھیں. میں آپ کو پہلے سے یہ بتا دوں کہ کوئٹہ شہر کے اندر
آلریڈی پہلے سے ہی BLF اور BLA اور ریولیوشنری گارڈ جو ہے بلوچ، انہوں نے اپنی پوزیشنیں سنبھال رکھی ہیں. عوام کا ایک بڑا حصہ جو ہے وہ بھی مسلح ہے اور صرف ایک سگنل کا انتظار کیا جا رہا ہے. جیسے ہی یہ سگنل براس یا جو عسکری تنظیمیں ہیں بلوچستان میں آزادی کے لیے لڑ رہی ہیں، ان کی طرف سے جیسے ہی گرین سگنل آیا تو چومکھی محاذ کھول دیا جائے گا پاکستانی فوج کے خلاف. کوئٹہ میں باہر سے بھی کوئٹہ کے فوجی ٹھکانوں پہ حملے ہوں گے اور اندر سے بھی جو ہے بلوچ سرمچار جو ہے وہ پاکستانی فوج کو سیبوٹاج کرنے کا کام کریں گے. اور اس دوران نوجوان جو ہے وہ سڑکوں کے اوپر بیریکیڈز لگائیں گے. یہ ہمارا ایک تجزیہ ہے، کیونکہ جس طرف سچویشن جا رہی ہے وہ نظر یہی آ رہا ہے، کیونکہ پاکستانی فوج مسلسل پسپائی کا شکار ہے اور جہاں وہ جاتے ہیں قبضہ لینے کے لیے وہاں ان کو منہ کی کھانی پڑتی ہے. کہنے کو تو 12 فوجی ہیں جو ہلاک ہوئے ہیں، لیکن یقیناً ان کی تعداد جو ہے وہ کہیں زیادہ ہے، کیونکہ یہ خبریں چھن چھن کے آتی ہیں. تو بہرحال دیکھتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں کیا ہوتا ہے. آپ دیکھتے رہیں ہمارا بلوچستان نیوز ایکسکلوسیو. جیسے کوئی خبر آئے گی وہ آپ کے سامنے لے کے میں پھر حاضر ہو جاؤں گا. اس وقت تک کے لیے مجھے اجازت دیں اور اپنا بہت سارا خیال رکھیں.